بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وقار صاحب چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے۔ پڑوسن نے دیکھ لیا۔ ترس کے مارے سرگوشی میں کہنے لگیں، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آستین سے منہ صاف کر کے کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کپڑے دھو نہیں سکتا۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو گفٹ دیتی ہیں، پھول، پرفیوم، انگوٹھی، کپڑے، جوتے۔ لڑکے ایک دوسرے کو کیا گفٹ دیتے ہیں؟ یہ لے، مسکان کا نمبر اور میرا نام نہیں بتانا۔ ایک پارک میں روزانہ کچھ خواتین بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتیں اور کہکہے لگاتیں۔ ایک دن سب بالکل خاموش بیٹھی تھیں، جس پر مجھے تجسس ہوا اور میں نے جا کر ایک خاتون سے اس خاموشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، دراصل آج سب موجود ہیں۔ مجھے 1 منٹ لگا سمجھنے میں۔ دیکھیں آپ کتنی دیر میں سمجھتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹھرکیوں کو ہر چیز میں لڑکی ہی نظر آتی ہے، بے شک وہ مٹر میں بیٹھی سنڈی ہی کیوں نہ ہو۔ فیس بک کی عاشقی اور ہمسائے کے گھر میں پک رہا مرغا ایک جیسا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں، بس خوشبو آتی رہتی ہے۔ جب دادی کے شوہر کو دادا اور نانی کے شوہر کو نانا کہتے ہیں تو باجی کے شوہر کو باجا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امریکہ میں ایک حجام تھا۔ انوکھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گاہکوں سے پیسے بالکل نہ لیتا اور کہتا کہ میں اپنے شوق کی تکمیل کے ساتھ خدمت خلق کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے بال کٹوائے، شیو بنوائی اور جب اجرت پوچھی تو حسب معمول حجام نے کہا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا۔ اس شخص کی پھولوں اور گفٹ کی دکان تھی۔ اگلے دن جب صبح حجام دکان پر پہنچا تو وہاں پر پھول، گفٹ اور وش کارڈ آویزاں تھے۔ اس نے خوش دلی سے وہ لے لیے۔ پھر ایک شخص جس کی کتابوں کی دکان تھی، اس نے حجام سے بال کٹوائے اور اگلے دن اپنی خوشی سے چند عمدہ کتابیں پیک کر کے بھجوا دیں۔ اسی طرح ایک شخص کی گارمنٹس کی دکان تھی، اس نے چند شرٹ اور ٹائی بھجوا دی۔ پھر ایک دن ایک پاکستانی وہاں چلا گیا۔ پاکستانی نے بال کٹوائے، شیو بنوائی، غسل کیا اور اجرت پوچھی تو حسب معمول حجام نے نہ لی۔ اب اگلی صبح جب حجام اپنی دکان پر پہنچا تو اس نے بھلا کیا دیکھا؟ ایک سچے پاکستانی بن کر سوچئے اور اندازہ لگائیے۔ جی ہاں، اگلی صبح وہاں 50 کے قریب پاکستانی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب یہ دکان کھلے اور وہ سب مفت میں بال و شیو بنوائیں۔ گرمی زیادہ ہے۔ میں یونیورسٹی سے نکل کر فیض آباد جانے کے لیے
صدر جانے والی میٹرو پر سوار ہوا، سیٹ بھی فوراً مل گئی، موبائل میں مگن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں سر اٹھا کر دیکھ لیتا کہ فیض آباد قریب تو نہیں آ گیا۔ جب کافی سمے بیت گیا اور فیض آباد نہ آیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے دائیں بائیں شیشوں سے باہر جھانکا۔ مجھے راولپنڈی کی چہل پہل اور کھلے بازاروں کے بجائے خاموش بلند و بالا عمارات نظر آئیں۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ میں نے اعلان کی طرف کان لگا دیے۔ خاتون کہہ رہی تھی، اگلا اسٹیشن پاک سکریٹریٹ۔ میں فیض آباد کی بجائے مخالف سمت کے آخری مقام سکریٹریٹ پہنچ چکا تھا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔